11 دن نہیں گزرے ہوں گے کہ انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ابھی ربیع الاول جاری ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ 11 میرے کہنے پر میرے وظیفے سے کسی مسلمان کا تکلیف دور ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے ہمیں کتنا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسان وظیفہ ہے، صرف 11 دن اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے 11 دن کون سی بڑی بات ہے؟ 11 دن کا جادو کی وجہ سے، بندش کی وجہ سے آپ کے راستے روک لیے گئے ہوں تو بھائی انشاءاللہ ربیع الاول ہے، مبارک مہینہ ہے، اس میں یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی، جادو ختم تو انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام کام بن جائیں گے۔ اور اگر ربیع الاول سے رہ گیا تو ربیع الاول کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن ربیع الاول میں ہزاروں چند اس کے جو ہے اثرات زیادہ۔ ربیع الاول چونکہ بہت مبارک مہینہ ہے کیونکہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو یہ مہینہ بہت ہی بزرگ مہینہ ہے۔ اس میں آپ کو میں ربیع الاول کا ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ وظیفہ مجھے آج سے تقریباً 15 سال پہلے بہت بڑے بزرگ سے ملی تھی، اور الحمدللہ جب بھی میں نے اس پر عمل کیا یا جس کو بتایا، اجازت دی ہے، اس نے اس پر عمل کیا ہے تو الحمدللہ تمام مشکلات اس کے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام مشکلات کا وظیفہ ہے جو ربیع الاول میں خصوصاً ویسے بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن ربیع الاول میں بہت ہی تاثیر رکھتا ہے کیونکہ وظیفہ ہی ایسا ہے کہ اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اور ویسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم تو ہر سال ہر وقت تعریف بیان کرتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہیں گے، لیکن ربیع الاول میں خصوصاً زیادہ کریں گے کیونکہ یہ پیدائش، اسی لیے بعض لوگ کانفرنس کرتے ہیں عید میلاد النبی پر، تو میں نے آپ کو دلائل دی ہیں کہ وہ جائز ہے یا ناجائز، اس پر آپ جائیں اس کو دیکھ لیں، لیکن ویسے کانفرنسیں کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں، تو اسی مناسبت سے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ جس کو بھی جو مشکلات ہوں، یہ نہیں کہ یہ مشکل کے لیے، آپ کو جو بھی مشکلات ہوں، ربیع الاول کا یہ خصوصی وظیفہ صرف 11 دن کا ہے، اور آپ چاہے ربیع الاول کے ابتدا کے 11 دن پڑھیں، چاہے درمیان کے 11 دن پڑھیں، چاہے آخر کے 11 دن پڑھیں، جب بھی، لیکن ربیع الاول میں پڑھیں گے تو اس کی بہت تاثیر ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور ہزارہ لوگوں کو میں نے یہ وظیفہ دیا ہے، الحمدللہ وہ مزے کر رہے ہیں، خوشی کی زندگی۔ تو آپ کو جو مشکلات ہوں، خواہ رزق کی تنگی آپ کو پریشان کر رہی ہو، دشمنوں کے شر سے آپ پریشان ہیں، حاسدین کے حسد سے آپ پریشان ہیں، آپ جادو سے پریشان ہیں، آپ بیماریوں سے پریشان ہیں، آپ کاروبار کی بندش سے پریشان ہیں، آپ رشتوں کی بندش سے پریشان ہیں، یا بندش ہے یا ویسے رشتے نہیں آ رہے، آپ کے گھر میں بچے بچیاں ہیں اور بلوغ کو پہنچے ہوئے ہیں، اب ان کو رشتوں کی ضرورت ہے، کیونکہ جو بھی بلوغ کو پہنچے ان کے لیے، جیسے دیکھو ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، جو بھی بلوغ کو پہنچے تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے اچھے رشتے ڈھونڈیں۔ تو بہت سے گھر میں ایسے بچے بچیاں بغیر شادی کے ہیں، تو خدا نخواستہ اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی اور ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ تو گناہگار ہوں گے کیونکہ بالغ ہیں، لیکن ان کے جو سرپرست ہیں، جو بڑے بھائی ہے، جو والد ہے، اس کی ماں ہے، یہ سب اس میں گناہ میں شریک ہوں گے کیونکہ انہوں نے رشتے کی تلاش نہیں کی۔ رشتے آتے ہیں، ہم دیتے نہیں، تو بھائی آپ ایسا کریں کہ یہ وظیفہ اگر کسی کے گھر میں بچے بچیاں بلوغ کو پہنچے ہوئے ہوں لیکن ان کے رشتے نہیں آ رہے، یا کسی نے بندش کر دی ہو،
آپ کے جادو کی وجہ سے، بندش کی وجہ سے آپ کے راستے روک لیے گئے ہوں، تو بھائی انشاءاللہ ربیع الاول ہے، مبارک مہینہ ہے، اس میں یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی، جادو ختم ہو جائے گا، جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، آپ کی تمام بند راستے خود بخود کھل جائیں گے۔ بس بہت آسان وظیفہ ہے، صرف 11 دن اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے 11 دن، کون سی بڑی بات ہے، 11 دن کا وظیفہ ہے، ربیع الاول جاری ہے، آج میرے خیال میں 11 ربیع الاول ہے، تو اب بھی کافی دن باقی ہیں، 11 دن کا وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ آپ کو مہنگائی کا ٹینشن ہے، انشاءاللہ آپ کو ایسی جگہ سے اللہ رزق دے گا کہ آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی اولاد میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کو خوشیاں حاصل ہوگی، آپ کے غم ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بس دل سے کہہ رہا ہوں، مجھے بہت بڑے بزرگ سے ملا یہ وظیفہ، تو آپ ایسا کریں، آج میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سب مسلمان بہن بھائیوں کے ثواب کی نیت سے، تاکہ بہت سے لوگ دکھے ہیں، ان کے دکھ درد میں ہم شریک ہو جائیں، ان کو انشاءاللہ العزیز اس کا طریقہ بتا دیں تو ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ جب اگر میرے کہنے پر، میرے وظیفے سے کسی مسلمان کا تکلیف دور ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے ہمیں کتنا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاصی نیت عطا فرمائے، اخلاصی نیت۔ تو آپ ایسا کریں کہ ان دنوں میں ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے 11 دن پڑھنا ہے وظیفہ، پہلے آپ عشاء کی نماز کے بعد کریں تو بہتر ہوگا، اور ویسے کوئی پابندی نہیں، آپ صبح کے وقت بھی کر سکتے ہیں، دوپہر کے وقت بھی کر سکتے ہیں، شام کے وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد بہتر اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو زیادہ نیند آتی ہو، عشاء کے بعد تکلیف ہو، تو پھر اس وقت نہ کریں، پابندی نہیں ہے، بہتر ٹائم میں بتا رہا ہوں کہ تہجد کے وقت یا عشاء کے بعد ہے، اور اگر ویسے دن کو کریں تو بھی ٹھیک ہے، رات کو آپ نہیں کر سکتے تو آپ دن کو کریں۔ تو ایسا کریں کہ تازہ وضو کریں خوب اچھے طریقے سے، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں، اور پھر آپ ایسا کریں 11 بار درود شریف، جو بھی درود آپ پڑھنا چاہیں، درود شریف کے بعد آپ پہلے 101 بار پڑھیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے ایسا پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، پہلے تو آپ معنی پر غور کریں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ربیع الاول میں تو بہت زیادہ تعریفیں بیان ہو رہی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت، تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، اللہ اکبر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی ترتیب سے آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ 101 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ توبہ کی 2 آخری آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آپ نے ان 2 آیات کو 101 بار پڑھنا ہے۔ پہلے درود شریف 11 بار، ترتیب سن لیں، پہلے 11 بار درود شریف، پھر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے آپ نے، پھر بعد میں نہیں، صرف ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ 101 بار، پھر سورہ توبہ کی آخری مبارک آیات 101 مرتبہ 2 آیات، اور پھر آخر میں
11 بار درود شریف اور خوب دعائیں گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے دعائیں مانگے اپنی حاجت کے لیے. 11 دن نہیں گزرے ہوں گے کہ انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. ابھی ربیع الاول جاری ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں. 11 دن ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام کام بن جائیں گے. اور اگر ربیع الاول سے رہ گیا تو ربیع الاول کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن ربیع الاول میں ہزاروں چند اس کے جو ہے اثرات زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز تمام مسلمانوں کے مشکلات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دور فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم کو دور فرما کر خوشیوں میں بدل دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.